مشکل ہے. اور جیسے پنجابی کی ایک مثال ہے نا جنگلی ایک, وہ سرکار کے معراج کے متعلق نعوذ باللہ بات تو نہیں کرنی چاہیے لیکن اشارے کے طور پر کرنا ہوگا. جب سرکار معراج پہ گئے نا تو نمازیں معاف ہوتی رہی. تو جنگلی تھا, وہ کہتا تھا, پنجابی کی مثال ہے, وہ کہتا تھا سونے کتے ایک اور گیڑا مارنا پنجا تو ہی جانا. تو استغفر اللہ. اور اگر یہ 30 روزے ہمارے لیے اتنے مشکل ہو گئے, جو عورتیں 40 روزے رکھتی تھی, جو 70 روزے رکھتی, جو 3 ماہ روزے رکھتی تھی, ان کا کیا مقام ہوگا. لیکن مبارک ہو تم کو, اے امت محمدیہ تمہیں مبارک ہو, تمہاری عمر بھی کم ہے, عبادت بھی کم ہے تمہارے لیے, اور اس ماہ رمضان میں نفل پڑھتے ہیں تو فرض کا ثواب ملتا ہے. کتنا مقام بلند ہے. 30 روزے ہمیں کم ملے ہیں, لیکن وہ بندہ تھا 8 ماہ روزے رکھتا تھا, روزوں کے ساتھ وہ جنگ بھی کرتا تھا. ایک دن یہ اس وقت یہ آ گیا کہ وہ جو کفار تھے نا, اس بندے سے بڑا پریشان ہو گئے کہ یہ بندہ کیسا بندہ ہے, روزے رکھتا ہے پھر بھی ہمارے ساتھ جنگ کرتا ہے, ہمیں ہرا کے چلا جاتا ہے, کامیابی اپنے ساتھ لے جاتا ہے. انہوں نے فیصلہ کیا اس بندے کو اب ختم کر دیا جائے. اس بندے کا نام کیا تھا؟ شامعون. کیا نام تھا؟ وہ کہتا ہے کہ بندوں نے فیصلہ کیا اب اس بندے کو ختم کیا جائے. کیسے ختم کیا جائے؟ انہوں نے اس کو ختم کرنے کے لیے نا اس کی بیوی کو خرید لیا, بیوی کو لالچ دی کہ ہم تجھے اتنی دولت دیں گے, ہمیں اس کے متعلق بتا وہ کیسے ہارے گا. اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے اور طریقے سے تو نہیں ہار سکتا, لیکن اگر اسے باندھ کر مارا جائے نا تو وہ مر جائے گا, ختم ہو سکتا ہے, اسے قتل کیا جا سکتا ہے. اتنی دولت انہوں نے کہا مجھے دے کے ہمیں بتا کیسے مارے. اس نے کہا اور تو نہیں, وہ سوتا بہت کم ہے, سارا دن عبادت میں گزار دیتا ہے, سوتا بہت کم ہے, لیکن جب وہ سوتا ہے نا تھوڑے ٹائم کے لیے سوتا ہے اور بے ہوشی کی نیند سو جاتا ہے. سوتا تھوڑا ہے اور بے ہوشی کی نیند سو جاتا ہے. اس عورت نے لوگوں سے پیسے لے لیے, فراڈ کیا اپنے شوہر کے ساتھ, دولت لے لی, سونے کے کانٹے لے لیے, اچھا لباس لے لیا, گلے میں ڈالنے کے لیے, بازو میں ڈالنے کے لیے سونا ہیرے جواہرات لے لیے. جب اس کا شوہر سو گیا نا, لوگوں کو بتایا سو گیا, اس نے کہا کہ جب سو جائے باندھ تو نے دینا ہے, قتل ہم آگے کر دیں گے. ٹھیک ہے. اس عورت نے کیا کہ تھوڑے ٹائم کے لیے وہ سویا, تو اس عورت نے جا کے نا اسے رسیوں کے ساتھ باندھ دیا, 4 پائی پہ لیٹے ہوئے کو, سوئے ہوئے کو باندھ دیا. جب باندھا نا اس کی آنکھ کھلی, وہ حیران ہو گیا کہ مجھے باندھا ہے رسیوں کے ساتھ, اپنے جسم کی طرف دیکھتا ہے. پھر اس نے دیکھا اس بیوی جو ہے نا بڑی خوش خوش رہی ہے. اس کے دل کے اندر خیال آیا یہ کام جو ہے نا اس بیوی نے کیا ہے, اس نے یہ کام سارا کیا ہے. اس کے اندر دل کے اندر بس یہ خیال آیا. جب اس کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ تو نے کیا کیا. وہ بولی نہیں ابھی, اس نے میرے رب کا نام بلند کیا. کیا کہا؟ اللہ اکبر. کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ اکبر, جسم کی رسیاں ساری ٹوٹ گئی. وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا یہ تو نے کیا کیا, مجھے باندھ دیا, یہ تو نے کیا کیا. وہ کہتی ہے میں نے تجھے باندھا اس لیے ہے, تیرے بڑے چرچے میں نے سنے تھے, میں نے سنا تھا بڑی جنگوں میں تو جاتا ہے, جنگ جیت کے آ جاتا ہے, میں نے بڑا چرچا تیرا سنا تھا. میں نے دیکھا کہ میں دیکھوں یہ رسیاں بھی توڑ سکتا ہے یا بس جنگ ہی جیتتا ہے. جھوٹ بول دیا نا, مکرولی تھی, فراڈ کیا اس نے, لالچ میں تھی. اگلا دن آیا تو لوگوں سے بتایا نہیں جی میں نے باندھا تھا لیکن اسے رسیاں توڑ. انہوں نے کہا رسیوں سے نہیں باندھنا, اسے لوہے کے زنجیر کے ساتھ باندھنا ہے, جنہوں کو اپنی زبان سے سنگل کہہ لیتے ہیں, لوہے کے زنجیر کے ساتھ اسے باندھنا ہے. اگلی رات آ گئی, اس نے کھانا کھایا, اس کو 4 پائی کے اوپر لیٹا, تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھیں بند ہوئی, نیند آئی, اس کو زنجیر کے ساتھ باندھ دیا. اب زنجیر کے ساتھ باندھا ہے, پھر وہ اس کی آنکھ کھلتی ہے, پھر وہ دیکھتا ہے بیوی ہے بڑی خوش ہے. پھر کہا یہ تو نے کیا کیا. ابھی وہ بولی نہیں, یہ پھر میرے رب کا نام بلند کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ایک مرتبہ پھر کہے, ایک مرتبہ پھر کہے اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا. اس نے جب یہ میرے رب کا نام بلند کیا نا, اس کی زنجیریں بھی ٹوٹ گئی. اس نے کہا اب یہ تو نے کیا کر دیا, اب تو نے زنجیروں کے ساتھ مجھے باندھ دیا. وہ کہتی ہے میں دیکھنا چاہتی تھی, وہ رسیاں تو کچی تھی, وہ کچی رسیاں تھی, میں نے دیکھا تو کچی رسیوں کو توڑ گیا, اب لوہے کے زنجیر کو کیسے توڑے گا. اس نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اگر مجھے پتھروں کے نیچے بند کر دیا جائے اور پھر بھی میں اپنے رب کا نام پکاروں تو میں پتھروں کو بھی توڑ سکتا ہوں. اس نے کہا, عورت نے کہا نہیں میں نے اتنی دولت لے لی, ہیرے جواہرات لے لی, اب کیا بنے گا, کہیں وہ مجھے نہ مار دے. ڈر گئی. پھر ان کے پاس گئی, انہوں نے کہا کہ اس کی بیوی ہے, ہمیں اس کی کمزوری بتا,
ہم نے جتنی دولت چاہیے تجھے لے لے، مجھے اس کی کمزوری بتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے 2-3 دن کا ٹائم چاہیے۔ ٹھیک ہے جی تیرے پاس ٹائم ہے۔ وہ دوبارہ گئی مکر کے ساتھ نا، فریب کے ساتھ اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ کھانے کا ٹائم ہے، برکی توڑتی ہے روٹی کی، لقمہ اس کے منہ کے اندر، پانی دیتی ہے، اس کے منہ کو لگا دیتی ہے، بڑا پیار کر رہی ہے، فراڈ کر، اور ساتھ ساتھ پیار بھی کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات کر رہی ہے مجھے بتا روٹی بھی تجھے میں دیتی ہوں، روزے بھی تو زیادہ رکھتا ہے، جنگوں پہ بھی جاتا ہے، کھاتا بھی کچھ نہیں ہے، یہ تجھ میں اتنی طاقت ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ وہ کہتا ہے میں بتاؤں؟ نے کہا بتاؤ۔ نے کہا مجھے طاقت کا نہیں پتا، جب میں اپنے رب کا نام لیتا ہوں مجھے طاقت آ جاتی ہے۔ اب روزے آئیں گے، روزے آنے والے ہیں، کون کون ہے جو میرے رب کا ذکر کرنا چاہتا ہے؟ روزے رکھنے کے بعد جسم کمزور نہیں ہوتا، یقین کریں کمزور نہیں ہوتا۔ سائنس نے ثابت کیا، میرے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، حکم دے دیا تھا کہ روزے رکھیں۔ روزے جو ہے سب سے پہلی بیماری انسان کے جسم سے کینسر کی ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، روزوں کی برکت سے پہلی بیماری کینسر ہے جو ختم ہو جاتی ہے۔ سائنس نے ثابت کیا اگر تم 6 گھنٹے بھوکے رہو نا، پانی بھی نہ پیو، کھانا بھی نہ کھاؤ، کچھ نہ کھاؤ، تمہارے پیٹ کے اندر کچھ نہ جائے، جب تمہارا معدہ خالی ہوگا نا، اس کے اندر کچھ جراثیم ہوتے ہیں، بیکٹیریا یا دوسرے دیگر جراثیم، جب وہ ان کی تعداد بڑھتی ہے نا، پھر وہ جسم کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، جو فالتو جراثیم ہوتے ہیں جسے بیماریاں نہیں ہیں، اس کو کھاتے ہیں۔ تو میرے نبی نے 1400 سال پہلے کہہ دیا نہ کھانا کھانا ہے، نہ پانی پینا ہے، نہ پیٹ کے اندر اور کوئی چیز جائے، کریں کیا؟ بس میرے رب کی عبادت کرتے رہے۔ وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ مجھ میں جو طاقت ہے یہ میرے رب کے نام کی ہے۔ تو میرے نبی نے کہا جب روزہ رکھو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، ہاتھوں میں تسبیح لے لیا کرو۔ ہاں ایک اور بات بتاؤں، یہ ہم ہاتھوں میں تسبیح لیتے ہیں، کبھی کسی نے پوچھا حضرت یہ تسبیح کیوں پکڑتے ہیں؟ کبھی کسی نے پوچھا؟ اگر پوچھو گے شاید ہمیں یہ جواب ملے، یہ تسبیح ہم اس لیے پکڑتے ہیں، یہ اس کے دانے جو ہوتے ہیں، موتی اس کے جو ہوتے ہیں یہ 101 ہے، 100 ہے، اس کی تعداد کا پتہ چل جائے گا، اس لیے ہم نے تسبیح پکڑی ہے۔ کوئی بتائے گا مجھے تسبیح کیوں پکڑتے ہیں؟ بولو یار، اور سارے سمجھدار بیٹھو، کوئی نہیں ڈالتے ہو یار، تسبیح کیوں پکڑتے ہیں؟ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ سرکار نے تسبیح کو کیوں پسند کیا؟ لکڑ کی تسبیح کو، پتھر کی تسبیح کو۔ آقا فرماتے ہیں جب پتھر پر لکڑی پر ہم کہیں گے اللہ، کیا کہیں گے؟ اللہ، کیا کہیں گے؟ اللہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ جب ہم اللہ کا نام لکڑی پر لیں گے، پتھر پر لیں گے، قیامت کا دن آئے گا، میدان محشر سجایا جائے گا، زبان بند ہو جائے گی، یہ ہاتھ پکارے گا مولا یہ بندہ تیرا مجھ پر تیرا نام لے رہا تھا، یہ زبان بند ہو جائے گی۔ پتھر جو ہے یہ بھی کہے گا، یہ پتھر کہے گا مولا یہ بندہ تیرا نام لے رہا تھا مجھ پر، یہ پتھر بھی گواہی دے گا۔ لکڑ کی تسبیح جو ہے، لکڑ کی موتیوں کی بنی ہوئی جو تسبیح ہے، یہ لکڑی بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے گواہی دے گی۔ جب ہم تسبیح پر اللہ کا ذکر کریں گے تو ہماری جسم میں کمزوری نہیں آئے گی بلکہ کیا آئے گی؟ طاقت آئے گی۔ اس نے کہا کہ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں مجھے میں طاقت آ جاتی ہے۔ اب وہ عورت جو ہے بڑی مکرولی تھی، فراڈر تھی، اس نے دوبارہ فراڈ کیا۔ اس نے کہا مجھے بتا کہ تجھ میں یہ طاقت جو ہے اس کو میں کیسے کنٹرول کروں؟ میں نے تجھے رسی سے باندھا تو نے توڑ لیا، میں نے تجھے زنجیر سے باندھا تو نے توڑ لیا، اب بتا تجھے کس سے باندھوں تو نہ چھوڑ سکے۔ اس نے پتا کیا جواب دیا؟ وہ کہتا ہے مجھے جس سے بھی باندھا جائے میں توڑ سکتا ہوں، مجھ میں طاقت جو ہے میرے رب کے نام کی آ جاتی ہے، لیکن مجھ میں ایک خامی ہے، مجھ میں ایک خامی ہے، ایک کمزوری ہے، اگر کوئی میرے سر کے بالوں سے مجھے باندھ دے تو پھر میں کھل نہیں سکتا۔ اس عورت کے ہاتھ میں یہ بھی اور آ گیا، کیونکہ اس کے بال جو تھے نا بڑے بڑے تھے، زمین پہ لگتے تھے، لیکن شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ یہ بھی میں افسوس کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، آج لوگوں نے یہ آقا کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ نشانی ہوگی، لوگوں کی شکلیں مردوں کی شکلیں عورتوں جیسی ہوں گی اور عورتوں کی شکلیں مردوں جیسی ہوں گی۔ آج نشانی دار ہے، عورتیں ہیں بال بنا رہی ہیں، آگے سے بال کٹائے جا رہے ہیں، ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بولو یار۔ مردوں کے بال جو ہے داڑھی کٹا رہے ہیں اور بال سر کے جو ہے یہ پیچھے تک آ رہے ہیں۔ اگر زلف کا کہا جائے نا، زلف یہ جو کاندھے ہوتے ہیں گردن تک یا کان کے یہاں تک، یہ بال آگے والے بال، یہ پیچھے والے نہیں، لوگوں نے پیچھے سے بڑھائے ہیں بال، آگے والے بال آگے کی طرف یہ بال جو ہے یہ آئے کان کی طرف یا گردن تک آئے، اس کو زلف کہتے ہیں۔ زلف بعد میں رکھے، پہلے سرکار کی سنت تو رکھے نا چہرے پہ۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ قیامت
نشانی ہوگی، مرد عورتوں جیسی شکلیں بنائیں گے اور عورتیں مردوں جیسی. آج وقت آ گیا. لیکن وہ بندہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، پرانا تھا بندہ، دوسری امتوں کا تھا. اس نے کہ بال بڑے بڑے تھے. اس نے کہا ان سے بالوں سے باندھ دے تو میں ٹھیک. اس عورت نے سنا، ان کے پاس چلے گی، جا کے کہہ دیا جی بن گئی گل، اب ایسا نہیں ہوگا، اب قیمت بڑھ جائے گی، میں تجھ سے زیادہ لوں گی. ٹھیک ہے جی، ماں کیا مانگتی ہے؟ مجھے ہیرے جوہرات کے کانوں میں جھمکے چاہیے، بازو میں کڑا چاہیے، گلے کا لاکٹ چاہیے، اچھے زیورات کے جڑے ہوئے، ہیرے جوہرات کے جڑے ہوا مجھے لباس چاہیے، چادر چاہیے اوپر لینے کے لیے. ٹھیک ہے، بلکہ یہاں پر جس کا بات نہیں بنے گی. ترازو میں ایک سائڈ پہ مجھے رکھا جائے، ایک سائڈ پہ ہیرے جوہرات رکھے جائیں تو پھر میں بتاؤں گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسے ہی ہو جائے گا. تجھے جمر بھی مل جائیں گے، بازو کا کنگن بھی مل جائے گا، لباس بھی مل جائے گا. بتاؤ وہ کام کیا ہے؟ اس نے کہا کام میں بتاؤں گی نہیں، میں کر کے دکھاؤں گی. ٹھیک ہے. اگلے دن رات کو وہ پھر رات کو سو گیا. اس عورت نے کیا کیا؟ اس کے سر کے بالوں کے ساتھ چارپائی کے ساتھ باندھ دیا. اس نے کمزوری تو آپ نے بتا دی پہلے، اس کو چارپائی کے ساتھ باندھ دیا. جب اس کی آنکھ کھلی نا، اس نے کہا لاگے مجھے داغ، تو نے مجھے داغ لگا لیا، مجھے تو نے دھوکہ دے دیا. اس نے کہا تیرے پاس میں کتنے دنوں سے بھوکی ہوں، تو نے کیا دیا مجھے کھانے کے لیے، کیا دیا مجھے پہننے کے لیے؟ تیرے گھر میں مجھے مل ہی کچھ نہیں رہا تھا، میں تو بھوک سے مر گئی ہوں. یہ دیکھ میرے کانوں میں ہیرے جوہرات کے جھومر ہیں، بازو میں میرے کنگن ہیں ہیرے جوہرات کے، لباس دیکھ میرا، تو نے کیا دیا ہے؟ اس نے کہا اچھا تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ بندہ ہوا تھا، اتنے میں دوسرے بندے بھی آ گیا جنہوں نے یہ سارا سسٹم کروایا تھا. انہوں نے اس کی چارپائی کو اٹھایا، ایک ستون کے ساتھ، ایک پلر کے ساتھ، اس چارپائی سمیت اس کو باندھ دیا. سب سے پہلے انہوں نے اس کے ساتھ ظلم یہ کیا، سب سے پہلے اس کا کان کاٹا، پھر اس کی آنکھ نکالی، پھر اس کا ناک کاٹا. اب اس کی زبان پکڑی، زبان کو کاٹنے لگے. کون؟ وہ جو اس کے خلاف تھے، وہ جو دوسرے لوگ تھے. اس نے اس کی زبان پکڑی، اب خنجر سے زبان کو کاٹنے لگے. جب زبان کو کاٹنے لگے نا، اب اس بندے کے دل میں خیال آیا، کیا کہتا ہے اللہ؟ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ ایک مطلب پھر کہیں کیا کہتا ہے؟ ایک مطلب پھر کہیں کہتا ہے اے اللہ تو بہت بڑا ہے، کیا میرا یہاں پر کوئی نہیں ہے؟ یہ لوگ میری آنکھ نکال دی، کسی نے نہیں روکا. میرا کان کاٹ دیا گیا، کسی نے نہیں روکا. میرا ناک کاٹ دیا گیا، کسی نے نہیں روکا. اب یہ میری زبان کاٹنے لگے ہیں تو میں تیرا نام کیسے لوں گا؟ اے اللہ کیا میرا کوئی نہیں ہے یہاں پر؟ کوئی نہیں ہے میرا یہاں پر. جب اس نے یہ کہا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو غضب تھا اللہ تعالیٰ کا اوپر برسا، ایک بجلی کی شکل میں. آسمانی بجلی دیکھیے نا آپ نے، بجلی کی شکل میں اس پر برسا. وہ زمین پر بجلی آئی، ان کو جلا کر خاک کر دیا. سب سے پہلے اس کا کان ٹھیک ہوا، آنکھ ٹھیک ہوئی، ناک ٹھیک ہوا. جب سارے جل کے خاک ہو گئے، وہ جو عورت تھی اس نے پھر دا لگانا چاہا کہ اب میں پھر دا لگاؤں گی. دوبارہ قدموں میں گر گئی، آگے معافی مانگتی ہے، مجھے معافی دے دے میرے سرتاج، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دے. اس نے کہا نہیں، اب میں تجھے معافی نہیں دوں گا. اپنے کانٹے سے کہہ، اپنے جھومر سے کہہ، ہیرے جوہرات سے کہہ تجھے معافی نہیں کر دے. اپنے ان بدبختوں سے کہہ تجھے معافی نہیں کر دے. اب میں تجھے معاف نہیں کروں گا، میرے رب کی جو مرضی ہوگی ویسے تیرے ساتھ بھی ہوگا. پھر ہوا وہی جو ان کے ساتھ ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس پر بھی ہوا، بجلی آئی، اس کو بھی خاک کر دیا جلا. وہ لاجی تھی، اس کو بھی جلا کر خاک کر دیا. اس کے زنجیر ٹوٹے. وہ بازار میں گیا، لوگوں سے کہتا لوگوں دیکھ لو جو میرے ساتھ ظلم کرنے والے تھے، میرے رب کے ساتھ ظلم کرنے والے تھے، ان کا حشر دیکھ لو، میں پھر زندہ پھر رہا ہوں. یہ بات کرنے کا مقصد یہ، اب رمضان مبارک آ رہا ہے، ہماری زندگی میں رمضان آنے والا ہے. یہ نہ سوچنا ہم روزے رکھے ہیں، سارا مہینہ ہم نے روزے رکھے ہیں، ہم بڑے کمزور ہو گئے. جب ہم کمزور نہیں ہوں گے، جب ہمیں بیماری لگے گی، روزے کی برکت سے بیماری ختم ہو جائے گی. جس سمے کمزوری آئے گی، رمضان کی برکت سے وہ کمزوری ختم ہو جائے گی، کمزوری نہیں رہے گی، بلکہ تم پر حسن آ جائے گا. اگر کوئی بندہ، آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں دنیا سے پردہ کر دے نا، فوت ہو جائے، اس کے جسم سے روح نکل جائے. اکثر علماء کرام کا بھی یہ فتویٰ ہے، لیکن صوفیہ جو ہے ان کا یہ فتویٰ نہیں ہے. علماء کرام کا یہ فتویٰ
چکا ہے اگر روزے سے کوئی بندہ مر جائے تو اس کے جان نکل رہی ہو، اس کے جسم سے جان نکل رہی ہو، اس کے حلق میں پانی ڈال دو، لیکن صوفیہ کہتے ہیں ایسا بنا کرو، وہ روزے میں ہے تو روزے میں اسے جانے دو۔ آقا فرماتے ہیں جو روزے میں بندہ فوت ہوتا ہے، سحری وہ دنیا پہ آ کے کرتا ہے، افطاری میرے ساتھ وہ جنت نعیم پہ کرے گا، افطاری وہ میرے ساتھ جنت نعیم۔ ہاں یہ بات بتاؤں، ایک دن میں اور شاہ صاحب بیٹھے تھے، اسی بات کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یا اللہ میرا ابا فوت ہو گیا، میرا بھائی فوت ہو گیا، میرا ماما فوت ہو گیا، میرا فلاں فوت ہو گیا، یا اللہ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرنا۔ کیا کہتے ہیں؟ کون سی جنت؟ سارے بولو یار، جس کا دل کرتا ہے کہ وہ جنت الفردوس میں جائے بلند آواز سے کہے جنت الفردوس۔ کیا کہے؟ سب کہتے ہیں جنت الفردوس عطا فرما۔ قاری صاحب بیٹھے ہیں، حدیث پڑھ کے دیکھ لو، لیکن جنت الفردوس سے زیادہ بڑی جنت، زیادہ مزے والی جنت، زیادہ آرام دہ جنت جو ہے اس کا نام ہے جنت نعیم۔ کیا نام ہے؟ جنت نعیم۔ یار مانگ رہے کیا بات ہے قاری صاحب؟ سوچنے کی بات ہے۔ سبھی کہہ رہے ہیں یا اللہ جنت الفردوس دے۔ یہ جنت الفردوس چھوٹی جنت ہے، جنت نعیم بڑی جنت ہے۔ اب اس کا بتاؤں جو میں نے پڑھا ہے، جنت فردوس وہ جنت ہے جس میں آپ جاؤ گے تمہیں وہاں پر محنت کرنی پڑے گی۔ جیسے یہاں پر دنیا پہ آپ محنت کر رہے ہو نا، محنت مزدوری کر رہے ہو، کوئی زمیندار ایسے ہی ہے نا، کوئی مستریوں میں ساتھ مزدوری کر رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے۔ جنت الفردوس میں مزدوری کرنا پڑے گی، وہاں پر تمہیں محنت کرنا پڑے گی، لیکن جنت نعیم جو ہے نا وہاں پر کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں تخت لگا ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے، تخت پہ بیٹھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے فرشتے آئیں گے، وہ بندے فرشتوں کو حکم دیں گے ہمارے لیے یہ ہو جائے، ہمارے لیے یہ ہو جائے، ہمارے لیے یہ کام ہو جائے۔ یہ باتیں جو ہے نا یہ جنت نعیم میں ملے گی ہمیں۔ کہاں پر ملے گی؟ لیکن ہم مانگتے ہیں جنت الفردوس۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جنت الفردوس کی وجہ جنت الفردوس کیوں مانگتے ہیں اور جنت نعیم کیوں نہیں مانگتے؟ جنت نعیم جو ہے، جنت نعیم کے اندر سب اللہ کے نبی ہوں گے، جہاں پر میرے مصطفیٰ کا بھی مقام لگا ہوگا، تخت لگا ہوگا، لیکن مصطفیٰ بھی جنت نعیم میں نہیں کہیں گے، وہ بھی کہیں گے یا اللہ مجھے جنت الفردوس عطا کرنا۔ کیوں عطا کرنا؟ آقا کو پتا ہے کہ میری امتی جنت الفردوس میں ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں بھی اپنی امتیوں کے ساتھ رہا ہوں، مجھے میری امت کے ساتھ پیار ہے، اور جب میں قیامت کے بعد جنت میں جاؤں گا تو میں وہاں پر جاؤں گا جہاں پر میری امت موجود ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ